مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوبصورت ان کے گنبد جو ایک عظیم منظر پیش کرتے ہیں وہ سب رہین منت ہیں اس مسجد کے جس پر کھجوروں کی ٹہنیاں پڑی تھی اور جس کے ستون بھی کھجوروں کے تنوں کے تھے. اس مسجد کا صدقہ ہے وہ ساری مسجدیں اور وہ سارے مراکز دینی کہ جس مسجد کی بنیادیں اللہ کے رسول نے اللہ کے نام پر رکھی تھی. گرامی قدر حضرات، دنیا کو کس کو معلوم تھا کہ اس مسجد کا فیضان کہاں تک پھیلے گا اور دنیا کہاں تک اس کی دعوت سے اپنے سینوں کو منور کرے گی. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہجرہ کے سال رسول اللہ کی ہجرت کے 1425 سال گزر چکے. ہر لمحہ اسلام کی دعوت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ خدا کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. جب پہلے دن دعوت اسلام لے کر چلے تھے آپ نے فاران کی چوٹیوں کا کیا تھا تو ایک ساتھ ایک فرد بھی ایک بندہ بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا. آپ نے یکا و تنہا دین کی دعوت کو اکیلے پیش کیا اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے استقلال اور استقامت کے ساتھ اس دعوت پر قائم رہتے ہوئے اس دعوت کو جاری رکھا اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ مرحلہ بھی آیا کہ یہ سورہ نازل ہوئی اور فتح کی بشارتیں ملی. اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلکہ خون کے سمندروں سے بھی گزرنا پڑا. بڑے سخت سے سخت مراحل پیش آئے، غزوات بھی ہوئے، سرایا بھی ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام میں کہتا ہوں استقامت اور استقلال میں کوئی چیز دنیا کی استعارہ نہیں کہ جس سے حضور کی استقامت کو استقامت اور استقلال پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اپنی گواہی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اکیلے پورے ماحول کو بدلا، کفر کی طبیعتوں کو موڑ دیا اور باغیوں اور کشوں کو موڑ دیا. ان کے دلوں میں لگی ان کی قساوت قلبی کو رحم دلی میں تبدیل کر دیا. مصطفیٰ کریم نے ان کے مزاجوں کو بدلا، مصطفیٰ کریم نے ان کی طبیعتوں کو بدلا، مصطفیٰ کریم نے ان کی شاکلہ کو بدلا اور وہی لوگ جو ہر وقت مرنے مارنے پر تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور عالم پورے عالم کی نگاہیں اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو 1.25 لاکھ یعنی 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی دنیا میں جن کو نبی علیہ السلام کی دعوت نے دین کا مجاہد بنا دیا. اے اہل ایمان، آج جس عہد میں ہم نے اور آپ نے آنکھ کھولی ہے ہمیں بھی اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم پر دین اسلام کی کیا ڈیوٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں سے بہترین اور منتخب امت ہو، الگ ترین. پوری دنیا میں تمام انبیاء کی امتوں میں تم ایک الگ امت ہو. اخرجت للناس، لوگوں میں سے چنی ہوئی امت ہو، منتخب امت ہو. اللہ نے تمہارا انتخاب کیا کس رسول کی امت ہونے کے لیے کہ جو رسولوں میں انتخاب ہے، نبیوں میں انتخاب ہے، اللہ کا حبیب ہے، سارے رسولوں کا قائد ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے. جیسے محمد رسول اللہ سارے رسولوں کا قائد ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ایسی ہی مصطفیٰ کو جو امت دی گئی وہ سارے نبیوں کی امتوں کی سردار ہے. آپ امت عدل ہیں، آپ امت وسط ہیں، آپ امت خیر ہیں، لیکن آپ کے ذمہ جب اتنا بڑا منصب ہے تو
काम भी उतना ही बड़ा आपके जिम्मा है। तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उम्मत हो, आखिरी रसूल की उम्मत हो, तुम्हारे और क़यामत के दरमियान और कोई नबी बहैसियत नबी नहीं आएगा, और कोई रसूल बहैसियत रसूल नहीं आएगा। तुम आखिरी उम्मत हो और तुम्हारे बाद क़यामत है। तुम सबसे आखिर में आने वाली उम्मत हो और तुम्हारे जिम्मे क्या काम है कि क़यामत तक तुम इस नबी की उम्मत जो आखिर में लाई गई, पहले अदबार में नबी जो काम करते रहे, बनी इसराइल के अंबिया का जो काम था, दावत और तबलीग का काम, वो रसूल गिरामी, रसूल आखिरी रसूल की उम्मत के जिम्मे वही काम लगाया गया। तुम न सिर्फ खुद दीन पर चलोगे बल्कि लोगों को दीन की दावत भी पेश करोगे। गिरामी कदर हज़रात, आज जुम्मतुल वदा शरीफ के इज्तिमा में मरकजी जामे मस्जिद में हमें इस बात का जायजा लेना है कि हम लोग अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा, इसकी बुनियाद पर इस उम्मत को सारी उम्मतों से बेहतर फरमाया गया और उम्मत वस्त फरमाया गया, उम्मत आदल फरमाया गया। इस उम्मत के जन्नत में कदम रखने से पहले सारी उम्मतों पर जन्नत हराम रखी गई कि उस वक़्त तक किसी नबी का उम्मती जन्नत में कदम नहीं रख सकता जब तक उम्मत मुहम्मदिया जन्नत में दाखिल ना हो जाए। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ऐ मेरी उम्मत, क्या तुम्हारे लिए ये बात काबिल फख्र नहीं है कि तुम सबसे बाद आए हो, लेकिन सबसे पहले जन्नत में दाखिल अल्लाह तुम्हें करेगा। सारी उम्मतों ने हजारों बरस कब्रों में क़यामत का इंतजार किया। जो उम्मत सबसे कम कब्रों में क़यामत का यानी जिंदा होने का इंतजार करेगी, सबसे कम वो उम्मत मुहम्मदिया है, क्योंकि हम सबसे बाद कब्रों में जाएंगे, लेकिन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा का सदका सबसे पहले जन्नतों में सबसे पहले कब्रों से उम्मत मुहम्मदिया को उठाया जाएगा। और जब ये सब नेमतें हमें हासिल हैं, इस उम्मत के इज्तिमाई गुनाहों पर अल्लाह ताला वो अजाब नाजिल नहीं करता इज्तिमाई, जो पूरे अंबिया की तारीख कुरान उठा के देख लीजिए, कौम आद हो, कौम समूद हो, या मदियन वाले हो, या कौम लूत हो, उन पर जो इज्तिमाई अजाब नाजिल हुए गुनाहों की वजह से, इस उम्मत पर वो अजाब नाजिल नहीं होते। क्यों? मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। फरमाए उम्मत, ये एजाज तुम्हें इसलिए हासिल है कि तुम रसूल गिरामी की उम्मत हो, रहमतल लिल आलमीन की उम्मत हो, और उनसे हमारा वादा है वो अपने वजूद मुताहर के साथ, अपनी रिसालत आमा और दामा के साथ इस उम्मत में जब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी की बरकत से इस उम्मत पर कभी इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता। उम्मत मुहम्मदिया, आपके जिम्मे जो फराइज है उनमें सबसे बड़ा फर्ज दावा इलल खैर का फर्ज है। दूसरों को दावत दीन पेश करना। इस्लाम के तमाम फर्जंदान इस्लाम में हर मोमिन बंदा दीन का सफीर है, दीन का दाई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का सफीर है। आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि आप खुद मोमिन हैं, दीन पर अमल करते हैं, सच्चाई पर चलते हैं, मकर फरेब से बचते हैं, वादा खिलाफी से बचते हैं, क्योंकि आपके रसूल गिरामी की यह सीरत है और उनकी यह तालीम है कि मुसलमान कभी फौश कोई नहीं करता, मुसलमान गाली गलोच नहीं करता, मुसलमान वादा खिलाफ नहीं होता, मुसलमान किसी से झूठ नहीं बोलता, मुसलमान फितना और फसाद नहीं करता, मुसलमान कभी किसी से खयानत नहीं करता, अमानत में खयानत नहीं करता, मुसलमान किसी की गीबत नहीं करता, मुसलमान किसी जान को लेने के दर पे नहीं होता। फरमाए एक अच्छे मुसलमान की वही खुसूसियात हैं जो मुस्तफा ने अपने सन्नों में लिख डाली। और ए मुसलमानों, क़यामत तक के लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, अगर तुम इस किस्म का अखलाक अपनाना चाहो कि जो खुदा
بھی محبوب بن جاؤ گے اور دنیا میں بھی کوئی قوم تم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی. محترم حضرات، آج جمعۃ الوداع کے اس موقع پر ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا بھی احساس کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہر قوم پر فضل و کرم فرمایا، ہر قوم پر فضل و کرم فرمایا. اور پہلی قوموں کے حالات کو قرآن میں بیان فرما دیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نعمتیں کی، لیکن میں نے تمہیں فضیلت بھی دی. انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلتیں دی، ساری قوموں پر فضیلتیں دی. انبیاء تمہارے ساتھ خاص کیے، تمہیں وہ زمین دی جو اس پوری روئے زمین پر سب سے بہتر زمین تھی. اس میں نعمتیں رکھی، اس میں برکتیں رکھی. اس برکت والی زمین میں میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہیں مستقر دیا، لیکن تم نے میری نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کی. میری آیات کو تم نے جھٹلایا، تم نے انبیاء کی تکذیب کی، تم نے ان کی تعلیمات کو بھلایا. لیکن اے امت محمدیہ، جس قوم کو کوئی مقام دیا جاتا ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. آج ہمیں جمعۃ الوداع کے اجتماع میں اس بات پر غور کرنا ہے کہ امت محمدیہ کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے. امت محمدیہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اے امت محمدیہ، تم اس دنیا میں وہی کام کرو گے، اس امت میں وہی کام کرو گے جو انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے، کہ تم ان کے قائم مقام ہو. اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی جگہ پر تم سب دین کے مبلغ ہو، محمد رسول اللہ کے سفیر ہو. دعوت دین پیش کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائی سے منع کرو. اور یہ کام تمہارے ذمہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ تم دعوت دین کو روکنا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اے امت محمدیہ تمہیں اس آواز کو بلند کرنا ہے جو میرے رسول نے بلند کی کہ سفیر ہو، اسلام کے فرزند ہو، اور تم کہیں بھی ہو، کہیں بھی بستے ہو، امت محمدیہ کا ایک ایک فرد محمد رسول اللہ کا سفیر ہے. نہ صرف اسے دین پر خود چلنا ہے، بلکہ دین کو سمجھ کر پورے اقصائے عالم میں دین کی دعوت کو پھیلانا بھی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت پیش کرنا بھی ہے. نہ صرف تمہیں خود دین پر چلنا ہے، بلکہ وتواصوا بالحق، دوسروں کو حق پر چلنے کی وصیت بھی کرنی ہے. اور فرمایا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہے جو لوگوں کو حق کی دعوت پیش کرے. اور اس راستے میں آج بھی جس نے پسینہ بہایا، جس نے خون بہایا، جس نے وقت دیا، جس نے محنت کی، رسول اللہ کا فرمان